الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جنگ اسلام میں اس کی صحیح تعریف، صحیح شکل کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے میں جو جنگ کا تصور تھا اسے کیسے اللہ کے نبی نے امن پسندی کی طرف بدلا، اور اس کا کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے وقت میں لوگوں کو وصیت کرتے تھے، تاکید کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہوئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ بڑی تعداد میں، فتح مکہ کے بعد بت پرستی ختم کر دی گئی اور لوگوں کو پہچان حاصل ہو گئی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو لوگوں کے شبہات ختم ہو گئے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر لیا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، عمر بن سلمہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ پانی کے ایک چشمے پر آباد تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جہاں پانی کا چشمہ ہوتا تھا سارے وہاں بس جاتے تھے، پانی کے لیے پانی ملتا نہیں تھا، اور وہ ہمارا جو مقام تھا لوگوں کی گزرگاہ کے قریب تھا، لوگ وہاں سے راستہ طے کرتے تھے، ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور خاص کر میں پوچھتا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کیسا ہے۔ لوگ کہتے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے، اور یہ بتاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے اور اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ تو جو باتیں میں ان سے سنتا وہ میں یاد کر لیتا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت ساری باتیں انہوں نے یاد کر لی، ایسا لگتا کہ یہ باتیں میرے سینے سے چپک جاتی تھیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کا انتظار کرتے تھے۔ فتح مکہ میں اگر مسلمانوں کے علاوہ قریش کو اگر فتح ملتی ہے تو وہ لوگ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینے کی جانب پیش رفت کی۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا بھی اپنی قوم کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی سے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے واپس آئے، تو کہا کہ میں تمہارے پاس ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میرے ابا نے کہا کہ میں مدینہ جا کر ایک سچے نبی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر بھیجا کہ فلاں وقت نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے، پانی کا چشمہ تھا، تو گزرنے والوں سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی کیا ہیں، کیسے کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، تو لوگ بتاتے ادھی یہ آیت، وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اسلام لانے سے پہلے وہ آیتوں کو یاد کر لیتے، جو آیتیں لوگوں سے سنتے۔ مکہ فتح ہوا، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا مدینہ آئے، مسلمان ہوئے، پھر وہاں سے واپس گاؤں آئے ان کے، آ کر کہا کہ میں اللہ کے سچے نبی کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ فلاں وقت پہ نماز پڑھو، اور جسے قرآن زیادہ اچھا یاد ہے وہ نماز پڑھائے۔
تو آپ کون پڑھائے رہیں گے؟ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے ہی انہوں نے قرآن یاد کیا، بہت ساری آیتیں یاد کی، بالکل کم عمر تھے۔ انہی کی حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ کم عمر بچے بھی امامت کر سکتے ہیں، جبکہ فقہ پر چلنے والے اپنے اپنے اصول بناتے ہیں کہ اس کے لیے داڑھی آنی چاہیے، مونچھ آنی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کم عمر ہی میں انہوں نے کیا کیا؟ امامت کی۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حالات بدل گئے، اللہ نے اسلام کو قوت بخشا، اور یہ 2 برس 9 سن ہجری 10 سن ہجری میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ کر مسلمان ہوتے گئے۔ تو کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 1,24,000 یا 44,000 44,000 اتنے لوگ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، صحابہ، بڑی تعداد ہو گئی۔ اور یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لبیک کہہ رہے تھے، لبیک کی آواز سے پورا ماحول گونج رہا تھا۔ تو اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں وفود کی۔ وفد کہتے ہیں ایک خاص جماعت جو خاص مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے، کسی کام سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جماعت کو وفد، وفد کی شکل میں آئے، ایک جماعت کی شکل میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 سے زیادہ وفود آئے، جگہ جگہ سے، یمن سے، طائف سے، نجران، یعنی ہر جگہ سے 70 سے زائد آئے۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کی تفصیل یہاں ہم بتا نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے لیکن یہ جو وفود آئے ہیں، وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ٹیمیں آئی ہیں، ملنے کے لیے آئی ہیں، تو ان کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اچھا رسپانس دیتے تھے، ان کو ٹہراتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے، ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وفد میں کچھ نہ کچھ نصیحت کی باتیں، کچھ نہ کچھ یہ پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا وفد عبد القیس کا۔ وفد عبد القیس، یہ قبیلے والے 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پہلی بار 5 سن ہجری میں، اب دوسری بار 9 سن ہجری میں۔ پہلی بار آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قبیلے کا ایک آدمی منقذ بن حیان سامان تجارت لے کر مدینہ آ جایا کرتا تھا۔ وہ جب پہلی مرتبہ مدینہ آیا، وہ آدمی وفد عبد القیس کا آدمی مدینہ آیا، منقذ بن حیان سامان تجارت لے کر مدینہ آتا تھا۔ تو مدینہ آنے کے بعد اسے اسلام کے بارے میں جانکاری ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کی 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ مشروبات کے بارے میں، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کس میں پینا ہے، کون سے برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وفد کا، یعنی اب وفد عبد القیس جو 2 مرتبہ آیا، اس وفد کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا الاشج العصری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں، آپ میں سے ہیں عادتیں، دیکھیے وہ کیا عادتیں، ہم لوگ تھوڑا سوچ لیں آپ میں مجھ میں ہیں کہ نہیں۔ دور اندیشی، دور اندیشی بولے تو دور سے دیکھنا۔ دور اندیشی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی فیصلہ لینے جا رہے ہیں، آپ دور رس نتائج پر غور کرنا۔ آج ظاہر اچھا ہے، لیکن کل اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کل اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یعنی بہت دور۔ کوئی بھی آپ بنا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا رہے ہیں،
بولا کہ 5 سال میں یہاں کی آبادی کتنی رہے گی، وہ حساب سے آپ پلان ڈال کے بنانا، یعنی 5-10 سال بھی ہو جائیں تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی بھی کام آپ کریں۔ تو ان کے اندر یہ دور اندیشی تھی، اور دوسری عادت، اچھی عادت بردباری تھی۔ تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی ذرا دیکھو، بھائی آج کا دیکھو نا، بھائی کل کون ہے، بھائی کل کہاں ہم زندہ رہیں گے، آج ہوا تو کام کیا ہے، آج چلا تو بس، آج پیٹ بھرا تو بس، کل کا کسے خبر، کل رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ ہاں، وقتی دیکھنا الگ ہوتا ہے، لیکن دور رس نگاہیں، دور اندیشی، دور رس نتائج، یہ کیا یہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی غور کرنا ضروری ہے۔ وہ خصلت ان میں تھی۔ دوسری چیز بردباری۔ بردباری کسے کہتے ہیں؟ بردباری کا مطلب ہے آدمی بڑے عہدے پر ہو، آدمی کے اندر سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری سے پیش آئے، اس کے اندر حلم ہو، بردباری ہو، اکڑے نہیں۔ کیا نہیں کرے؟ اکڑے نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ 2 عادتیں ان کے اندر تھیں۔ جب پہلی مرتبہ آئے تو یہ پیش آیا۔ یہ کون سا وفد ہے؟ وفد عبد القیس۔ سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے، حدیث میں بتایا گیا کہ دور بیٹھنے والوں پہ شیطان جلدی حملہ کرتا ہے، جماعت سے دور رہنے والوں پہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جلدی حملہ۔ اس لیے کیا کرنا، جماعت کے ساتھ بیٹھنا، جماعت کے ساتھ چلنا۔ دور رہیں گے تو ایک دم جماعت کو تو حملہ نہیں کر سکتا، جو دور بیٹھا ہے اسے کیا کرتا، پہلے یہ کر لیتا۔ اچھا ٹھیک، تو وفد عبد القیس دوسری بار جب آیا تو 9 سن ہجری میں آیا۔ ان کے 40 لوگ تھے، ان میں علا بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا، لیکن سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ وفد عبد القیس، ان کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ان کے سوالات بھی ہیں، کون سے برتنوں میں پینا، کون سے برتنوں میں نہیں پینا، کون سا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ ہے وفد دوس۔ یہ کون سا ہے؟ دوس۔ آپ نے سنا ہوگا طفیل بن عمرو الدوسی، طفیل بن عمرو الدوسی قبیلہ دوس کے تھے۔ یہ جب مکے میں سب سے پہلے آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو کعبۃ اللہ میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے پاس ایک جادوگر ہے، اس کی باتیں نہیں سننا۔ تو انہوں نے جاتے جاتے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، بلا کہ کانوں میں کچھ پلے نہ پڑے، میں بچ جاؤں گا۔ لیکن ان کو لگا کہ چلو میں اتنا بڑا صاحب علم ہوں، صاحب فہم ہوں، ذرا سن لیتا ہوں، سننے میں کیا فرق۔ جب سنے تو وہ سناتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ہدایت دے دی۔ دوس یہ وفد 7 سن ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا تھا۔ اس وقت خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خیبر کی جنگ ہو رہی تھی 7 سن ہجری میں۔ تو اس قبیلے کے جو لیڈر تھے، سربراہ تھے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان ہو گئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دی، لیکن قوم برابر ٹالتی رہی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ طفیل بن عمرو دوسی مایوس ہو گئے، بولے کہ میری قوم نہیں مانے گی۔ تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اللہ کے نبی میرے قوم کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ میری قوم میری بات نہیں مانتی ہے، مسلمان نہیں ہوتے ہیں، آپ کیا کیجئے، میری قوم کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تو اٹھے، لیکن نبی رحمت کے جب لب ہلے تو دعا نکلی، اللہم اہدی دوسا وأت بہم جمیعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اللہ سارے دوس قبیلے کو ہدایت دے، سب کو ہدایت والے بنا کر میرے پاس لا، وأت بہم جمیعا، ساروں کو کیا کر، ہدایت والے بنا کر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ بد دعا کر دیجیے، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کی برکت سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ وفد دوس حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت کو لے کر
7 سن ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی بھی خیبر کی طرف چلے گئے، ساروں کے ساتھ خیبر چلے گئے۔ تو یہ دوسرا ڈیلیگیٹ تھا، وفد تھا۔ پہلے کون؟ وفد عبد القیس، یہ دوسرا یاد رکھیں، میں پوچھوں گا انشاءاللہ۔ پہلے ہارون بھائی سے، پھر شعیب صاحب سے پوچھا۔ ہاں تو میری عادت کیا ہے، میں سب کو بھائی بھائی بول کے بلاتا ہوں، تو میری اس بھائی کے لقب کا کچھ لوگ اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ میرے سر چڑھ جاتے ہیں۔ ہاں اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں، اس لحاظ سے میں اپنوں سے چھوٹوں کو بھی کیا کرتا ہوں، بھائی بلاتا ہوں۔ لیکن اکثر تو اس کا ہماری عزت کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ منچلے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم کو بہت کم شمار کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں آج سے کیا نہیں بلاؤں گا، بھائی ہرگز نہیں بلاؤں، اس لیے کہ ان کا سلوک کیا نہیں ہے، بھائی کی طرح ہمارے ساتھ سلوک نہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 سن ہجری کے یہ تیسرا یہ تھا فروا بن عمرو جذامی۔ یہ کون ہے؟ فروا بن، یہ تیسرے آدمی، ان کا بھی بڑا دردناک ہے، ان کا نام ہے فروہ بن عمرو جذامی۔ فروہ رومی سپاہ، یہ رومن امپائر کی جو ملٹری تھی اس کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ ملٹری کس کی؟ رومن امپائر کی، اور یہ کیا ہیں؟ عربی کمانڈر ہیں۔ اور رومیوں نے کیا کر دیا تھا، عرب کے علاقے کے جو آس پاس کے جو یہ ہیں وہاں کا ان کو گورنر بنا دیا۔ دیکھیں اسلام کی قیمت کو ان لوگوں نے کیسے سمجھا، کیا ہارون بھائی تھوڑا غور کر کے دیکھیں، وہ گورنر ہیں، اپنے علاقے کے کیا ہیں؟ گورنر ہیں۔ ان کا جو مرکز تھا معان، جنوبی اردن، ساؤتھ جارڈن، وہاں ان کا ایک مرکز تھا معان یہ وہ جگہ ہے جہاں موتا کے موقع پر یہاں لڑائی ہوئی تھی، جس میں کون زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ تو اس کے یہ گورنر تھے۔ تو انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا؟ جب ان صحابہ کی شجاعت اور دلیری کو دیکھا تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ یہ مسلمان ہو گئے۔ جب حالانکہ کمانڈر ہیں لیکن مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط بھیجا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا۔ نام ہے ان کا فروہ بن عمرو جذامی، اور تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ گفٹ کیا خچر جو گدھے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، بھیجا۔ سفید کا تو کیسا رہا ماشاءاللہ۔ تو اب رومیوں کو علم ہوا، ارے ہمارا کمانڈر ہمیں گورنر بنائے، مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو ان کو قید میں ڈالا، پہلے تو ان کو قید کر دیا، گورنر ہے۔ پھر ان کو 2 آپشن دیے، کیا بولا؟ یا تو مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ کے پھر ہمارے ساتھ کیا ہو، نصرانی دین اختیار کر لو، کرسچن ہو جاؤ، یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، 2 میں سے ایک۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں اسلام جب ایک مرتبہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جان سے جاتا ہے، لیکن اسلام کوئی سچا مسلمان دین چھوڑنے کو کیا نہیں کرتا، تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو فروہ بن عمرو جذامی انہوں نے موت کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا مجھے دین چھوڑنا پسند نہیں ہے، بھلے میری گورنری چلے جائے، جان چلی جائے، لیکن میں دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو انہی فلسطین میں ایک جگہ ہے عفرا، وہاں لے جا کر انہیں سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ حالانکہ گورنر تھے، ساری تخت و تاج سلطنت کو چھوڑ دیا اور شہادت کا رتبہ اللہ کے پاس پا لیا۔ یہ تھے انشاءاللہ فروہ بن عمرو جذامی۔ ایک اور وفد جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وفد صدا،
یہ وہ ڈیلیگیٹ ہے، اس کا نام ہے صدا۔ یہ وفد، یہ جماعت 8 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے، جعرانہ کون سا مقام ہے؟ یہاں کیا ہوا تھا؟ جعرانہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ ثقیف کا جتنا بھی مال غنیمت تھا سب کو اللہ کے نبی حنین کے بعد کیا کیا تھا؟ مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ تو یہ وفد جعرانہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آئیں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ ایک 400 کی ٹیم اللہ کے نبی سے بھیجے کہ یمن کے ایک علاقے میں یہ قبیلہ صدا نامی رہتا ہے، صرف وہاں تک جا کر مارچ کر کے آئیں۔ یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کی نمائندگی کی حیثیت سے حاضر ہوں، لہذا آپ لشکر واپس بلا لیں۔ یہ صحابی ہیں، اس قبیلے کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ بولا کہ اللہ کے نبی، میں میری قوم کو آپ کے پاس لاتا ہوں، آپ اپنا لشکر واپس لا لیں۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنے قوم میں واپس جا کر دعویٰ کیا، انہیں اسلام کی ترغیب دلائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس قبیلے کے 15 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کے سب اسلام قبول کر لیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ صدا کے 100 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی طرح ایک اور شاعر کعب بن زہیر بن ابی سلمہ، شاعر کا نام کیا؟ کعب بن ابی زہیر۔ اس کے بڑے اشعار ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے اساتذہ جو مدینے کے ہیں، جو شناختہ ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ انہی کے اشعار کا حوالہ دیتے ہیں، کعب بن زہیر۔ تو یہ شخص کعب بن زہیر شاعر خاندان، سارے جتنے تھے سب کیا تھے؟ شاعر تھے، اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا، اس لیے کہ شعر کہنا ان کی گھٹی میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی ایک خاتون عاتکہ بنت یزید، عاتکہ بنت زید، عاتکہ بنت زید، وہ صحابیہ ہیں۔ ان کی شادی پہلے ہوئی عبداللہ بن ابی بکر سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے۔ اس کے بعد کچھ اختلاف ہوئے کہ وہ دونوں اتنی محبت کرتے تھے کہ عبداللہ بن زید جہاد تک کے لیے نہیں نکلتے تھے، یعنی دونوں بڑی محبت۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت تھی کہ بیوی ان کو ترغیب نہیں دلاتی ہے، تو کہا کہ ایسا کرو تم بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ٹالتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ایک طلاق دے ہی دیا بیوی کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے اشعار کہے، میں نے غلط کیا، مجھے نہیں دینا چاہیے تھا، بے قصور کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بیٹا گھلا جا رہا ہے، تو اس فکر میں بیٹا گھلا جا رہا ہے، کہا کہ اچھا کرو بیوی کو واپس بلا لو۔ بیوی کو واپس بلا لی، اور اس کے بعد جب پھر جنگوں کا موقع آیا تو حوازن، قبیلہ حوازن کی جنگ میں وہ بڑے تیر انداز تھے، تو اس جنگ میں عبداللہ بن ابی بکر شریک رہے، تو ایک تیر لگا، اس تیر کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے، زخم سوکھا، پھر 2-3 سال کے بعد پھر زخم ابھرا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پھر مرثیہ کہا، میرے شوہر اتنے بہادر تھے، اتنے سارے اشعار کہے۔ اس کے بعد یہ ان کے شادی کیا ان سے کس نے؟ پھر ان سے شادی کیا وہ ہمارے کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کی شہادت ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا جب ولیمہ ہوا تو حضرت علی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر یاد دلایا جو اپنے پہلے شوہر کی وفات، تو حضرت عاتکہ رونے لگی ولیمے میں۔ تو جو ہو چکا تھا اس کو کیا کرنا تھا؟ بھول جا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو پھر
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شادی کس سے؟ تو اس طرح سے 2 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کون؟ عمر فی الجنہ و زبیر فی الجنہ. تو یہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ بڑی شاعرہ تھی، اپنے ہر شوہر کے انتقال کے بعد یہ کیا کہتی تھی؟ شعر کہتی تھی، ان کے ان کے تعریف میں بولتی تھی. تو اسی طرح یہ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ، یہ بھی یہ تھا، یہ کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا تھا. حجو بولے تو ایک آدمی کو لے کو کریٹیسائز، کیا بولتے ہیں انگریزی میں، کیا بولتے ہیں؟ صحیح پروننسیشن ہے، تو کرنا. انہوں ایسا چلتے ہیں، انہوں کپڑے ایسا پہنتے ہیں، انہوں ایسا کھانستے ہیں، ایسا روتے ہیں، ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کرتا تھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ بھی مجرموں کی فہرست میں شامل تھا. اس کے تعلق سے کہتا ہے اس کو بھی قتل کر دو فتح مکہ کے موقع پر. لیکن جیسے کہا، وہ مجرموں کی لسٹ میں اس کا نام تھا جن کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے ہوئے پائے جائیں تو ان کی گردن نکال دی جائے. اس لسٹ میں کعب بن زہیر کا نام بھی تھا. لیکن یہ شخص کیا کیا؟ بھاگ گیا، بچ نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 سن ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کئی ان افراد کو قتل کر دیا جو آپ کی حجو کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے. قریش کے بچے کچے شعراء میں سے جس کے جدر سینگ سمائے نکل گئے ہیں، لہذا اگر تم اپنی جان کی ضرورت ہے، بھائی بول رہا ہے بھائی کو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر جاؤ، چل کر نہیں. کیسے جاؤ؟ اڑ کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر نجات کے لیے جدھر بھاگنا چاہے بھاگ جاؤ، لیکن بچنا مشکل ہے. بھائی نے بھائی کو کہا. اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، بھائی بھائی کو سمجھاتا رہا. اب کعب بن زہیر کو سمجھ میں آ گیا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، اب جینا مشکل ہے. اسے اپنے جان کے لالے پڑتے نظر آئے. آخر کار وہ مدینہ آیا کعب بن زہیر. آ کر ایک آدمی کے گھر میں مہمان ہوا، قبیلہ جوہینہ کا آدمی تھا، اور پھر اسی کے ساتھ جا کے صحابی ہیں وہ جن کے گھر مہمان تھا، انہی کے ساتھ جا کے فجر کی نماز بھی پڑھے. حضرت کعب بن زہیر کیا کرے؟ فجر کی نماز بھی پڑھ لی. نماز سے فارغ ہوئے تو جوہینی جو آدمی تھا اشارہ کیا، اللہ کے رسول انہوں بیٹھے. تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب گئے اور جا کر بیٹھا. کعب بن زہیر اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا. دے کر کیا بولا؟ دیکھیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، کیا سیدھے سادے لوگ تھے. دے کر بولے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کعب ہے. ہاتھ تو دے دی، معلوم نہیں تھا کہ کعب بن زہیر ہے. اور کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، خود بول رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے، آپ سے امن چاہتا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کے پاس لے آؤں تو کیا آپ اس کے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ خود پوچھ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کہ یہ کعب بن زہیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں اس کو امن دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں. کیا بولے ہو؟ میں ہی کعب بن زہیر ہوں. اب جیسے ہی بولے وہاں سے ایک انصاری صحابی اٹھے، بولے یا رسول اللہ چھوڑ دو. کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. جیسے معلوم ہوا وہاں سے ایک انصاری صحابی اٹھے، بولے اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں اس کی گردن نکال دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ شخص توبہ کر کے آیا ہے، پچھلی خطائیں باتوں سے وہ تائب ہو کر آیا ہے. تو اس کے بعد فوراً کعب بن زہیر کو جوش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا.
تو وہ شاعر تھے، فوراً بولتے تھے سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے۔ سعاد عورت کا نام تھا، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہجو کرتا تھا اس کے تعلق سے ایک لمبا قصیدہ انہوں نے کہا، نبئت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول مہلا ہداک۔ یعنی بڑی لمبی انہوں نے یہ کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے۔ بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس کو قتل کر دیں اس میں، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ سنیں۔ کیا بولیں کہ آپ چغل خوروں کی بات نہ سنیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے۔ انہی لمبی اشعار انہوں نے بیان کیے۔ اس کے بعد اب دیکھیے اصل مسئلہ دیکھیے، اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ مہاجرین کی تعریف کی، کیونکہ مہاجرین کچھ نہیں بولے نا، کیا بولے؟ یمشون مشی الجمال الزہر عاصمہم، وہ قریش مہاجر خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں۔ شاعر کیا ہے، کس کو تشبیہ دیں گے؟ جو دیکھتے ہیں اسی کو دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ کی طرح ہے تو ماشاءاللہ اونٹ کی طرح خوبصورت، اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، ایسے بولے۔ اس کے بعد بولا جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ اس سے کیا مراد تھا؟ وہ انصار لوگ۔ تو کیوں ایسا بولے؟ وہ مجھے چھوڑو قتل کر تم بولے نہیں، اس کے واسطے بولے۔ لیکن جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو انصار کی بھی انہوں نے تعریف کی اور اس کی تلافی کہا، من سرہ کرم الحیات فلا یزل فی مقنب من صالح الانصار ورث المکارم، یعنی جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کی کسی دستے میں رہے۔ اب انصار کی تعریف کی، انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثہ میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ اب انصار کی بھی کیا تعریف کی۔ یہ کون شاعر ہیں؟ کعب بن زہیر، مشہور شاعر عرب۔ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں اشعار، ماشاءاللہ بڑے اچھے پیارے پیارے شعر ہیں۔ تو وفد عذرہ، وفد اور ایک ڈیلیگیٹ ہے عذرہ، یہ وفد سفر 9 سن ہجری میں مدینہ آیا۔ 12 آدمیوں پر یہ مشتمل تھا۔ کتنے؟ 12 آدمیوں پر۔ اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا کہ ہم بنو عذرہ ہیں، قصی کے اخیافی بھائی ہیں، ہم نے ہی قصی کی تاکید کی تھی اور خزاع اور بنو بکر کو مکے سے نکالا تھا شروع میں، جب وہاں آ کر اسماعیل بسی تھی اور زمزم کا کنواں نکلا تھا، زمزم کا پانی، وہ اس وقت کی حالات۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی، دیکھیں اچھی طرح نوٹ کیجئے، جو بھی وفود آتے تھے وہاں جو خرابیاں تھیں اس سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے۔ یہ لوگ کاہنہ عورتوں سے قسمت پوچھتے تھے، جیسے ہمارے پاس ہاتھ بتا کے پوچھتے نہیں، طوطا والے سے، یا کہاں ہیں طوطے والے؟ نہیں، یہاں بھی ایک مر لائن سے بڑھے وہاں پوچھے تو انہیں پھر دوسرا بولتے نہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر اس کی باتوں کی تصدیق کر لیں تو کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اللہ المستعان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ بسم اللہ بول کے ذبح کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جو لوگ بھی ذبح کرتے ہیں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دینی چاہیے، کیسے ذبح کریں، کیسے بسم اللہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح اور ایک وفد جس کے بارے میں کہا، یہ ربیع الاول 9 سن ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا، 3 روز مدینے میں رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الذبیب نے دریافت کیا، کیا ضیافت میں بھی اجر ہے کیا شعبہ؟
ضیافت میں اجر ہے؟ ضیافت کسے بولتے ہیں؟ میرے گھر میں ضیافت ہے، ضیف کے معنی مہمان، مہمان کو کھلائے تو اجر ملتا کیا؟ بولتے ہیں مہمان اپنی روزی لے کر خود آتا ہے. ہاں، تو آپ نے بھی نوٹ کیا جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت سے کیا کرتے ہیں، ادھر سے ادھر سے آپ کی مہمان نوازی بڑھ جاتی. ہاں، آپ بھی اچھا کھانے لگتے ہیں مہمان کے بہانے. ہاں تو ہاں صحیح ماشاء اللہ. تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا مہمان کو کھلانے میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے. مالدار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھلاؤ پلاؤ، یا فقیر کے ساتھ کہ وہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے. اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہیں، اس کا بھی لحاظ کرنا. آئے تو جاتے نہیں، کب جاتے پوچھنا پڑتا، ایسا نہیں. کسی کے گھر جائیں تو کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن. مدت ضیافت کتنی ہیں؟ 3 دن. آج نہ تو وہ ضیافتیں ہیں نہ تو وہ ساری چیزیں ہیں، تو قصہ پارینہ بن چکی ہیں. ہاں، تو مدت ضیافت 3 دن ہے. آپ نے فرمایا 3 دن. اس کے بعد اس آدمی نے پوچھا جو قوم کا سردار تھا، کسی لاپتہ شخص کو، کسی لاپتہ شخص کی، یعنی یہ کوئی بکری مل گئی، ایسے ہی یہاں جو لکھا پڑھ رہا ہوں، کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کون سا تو بکرا مل گیا، کیا تم جانور مل گیا، کس کا معلوم نہیں، کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ہاں کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ نہیں ویسا نہیں. یہاں کیا ہے، یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہارے لیے یا تمہارے بھائی کے لیے یا پھر بھیڑیے کے لیے. تمہیں رکھ لو، تمہیں چھوڑے تو دوسرا رکھ لیتا، دوسرا بھی چھوڑے تو کوئی جانور کھا لیتا. ہاں، پہلے تو اس کو ہم بتائیں گے کہ بھئی یہ کس کا ہے. کوئی نہیں آتا ہے تو وہ جو جس مالک کو ملتا ہے اس کا ہے. اب انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ اونٹ اگر مل جائے تو، گمشدہ اونٹ اگر کسی کا مل گیا اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس سے کیا واسطہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے. اس کا مالک کیا کرے؟ اس لیے کہ اونٹ کئی دن کا کھانا پانی اپنے پیٹ میں کیا کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے. تو وہ گھوم سکتا ہے، وہ گھومے گا ادھر جائے گا ادھر، جہاں تک کا اس کا مالک کیا کرے، اسے پالے. اس کے بعد 2 منٹ، اس کے بعد ایک اور نہیں، اس کو پورا کر لیتے ہیں. قبیلہ ثقیف، یا اللہ بہت لمبا ہے، قبیلہ ثقیف کا بہت لمبا ہے. وفد ثقیف، تو وفد ثقیف ہم لوگ شروع ہی سے پڑھے ہیں. یہ بہت ہی تیر چلانے والے، بہت ہی تیر انداز، اور اتنے اپنے قلعوں میں بند تھے کہ صحابہ کرام کے کئی صحابی، خود عبداللہ بن ابی بکر انہی کے تیروں کا شکار ہو کر زخمی ہوئے تھے. تو کئی صحابہ بھی مرے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک ان کا محاصرہ کیا، بعد میں سارے آ گئے. تو یہاں کے جو وفود ہیں، رمضان 9 سن ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا. یہاں کا قبیلہ تبوک سے واپسی کے بعد آیا. اس قبیلے میں اسلام کیسے پھیلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 8 سن ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود الثقفی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. عروہ بن مسعود پھر اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. صحابی ہیں عروہ بن مسعود. تو ان کو ایک کانفیڈنس تھا، میں قبیلے کا سردار ہوں، لوگ میری بات مان لیں گے. انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کر اسلام کی دعوت دی، اور لوگ ان کو اتنا چاہتے تھے، اپنے بچوں اور بچیوں سے زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، اتنے محبوب تھے. اور ان کا خیال تھا کہ لوگ ان کی بات مان لیں گے. لیکن جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ان کی امید کے بالکل برخلاف چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی.
کس کے اوپر؟ عروہ بن مسعود کے اوپر، اور جان سے مار ڈالا گیا۔ جو مسلمان ہو کر گئے تھے وفد ثقیف کے سردار، ان کو مار ڈالا گیا۔ اب وفد ثقیف نے عروہ بن مسعود کو قتل کر ڈالا، کئی مہینے خاموش رہے، لیکن اندر اندر سے ان کو ہیبت شروع ہو گئی، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب پیدا کر دیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے آس پاس کے، اور ان کو احساس ہوا کہ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ باہم انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے عبد یالیل بن عمرو سے بات چیت کی۔ عبد یالیل بن عمرو کون ہے؟ طائف کا واقعہ یاد ہے؟ اللہ کے نبی اب اللہ کے انہی کے پاس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے امان دو۔ عبد یالیل نے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، تو عبد یالیل کو وہ ساری باتیں یاد تھیں، وہ ساری ان کی جتنی کرتوتیں تھیں ساری یاد تھیں۔ تو عبد یالیل راضی نہیں ہو، بولا میں نہیں جاتا، میں مدینہ نہیں جاتا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ دو طرف بھی ڈر تھا، اگر وہ جا کر مدینہ جا کر مسلمان ہو کے آ کے پھر دعویٰ کریں گے تو پھر عروہ بن مسعود کو جیسے مارے ان کو بھی کیا کریں گے؟ مار دیں گے۔ یا یہ مدینہ جائیں تو عروہ بن مسعود کے قتل کے بدلے میں وہاں ان کو کیا کریں، تو اس طرح وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ اور بھی لوگ جمع نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے، 6 آدمی، اس کا ایک وفد تیار ہو گیا۔ اور اسی وفد میں عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے، جو سب سے چھوٹے تھے، کم عمر تھے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل کنارے ایک ٹینٹ لگایا، بولا کہ تم اس میں رہو، ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں دیکھو۔ ابھی حضور والوں نے کیا نا، ویلکم ٹو آور مسجد میں ساروں کو بلایا، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لاسٹ سنڈے نا، کل سنڈے، تو ہم لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہماری مسجد میں بھی لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آئے لوگ دیکھیں ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سن سکیں، لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکیں، اور پھر یہ سارے 6 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے، اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں۔ یہ 6 آدمیوں نے کہا کہ ثقیف کا جو قبیلہ ہے، آپ ایک معاہدہ لکھ دیں جس میں صلح ہو، ہماری کوئی جنگ نہ ہو۔ صلح میں کیا کیا لکھیں؟ زنا کرنے کی اجازت ہو، شراب پینے کی اجازت ہو، سود لے سکتے دے سکتے اس کی بھی اجازت ہو، اور ہمارا جو معبود ہے لات، انہوں ویسا چلنا، اسے نہیں توڑنا۔ کیا بچا؟ کیا بھی نہیں بچا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو مان کر ان سے صلح کیا؟ کیا نہیں مانا؟ کیا ہوا؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔